أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث طیبہ کی روشنی میں۔ صحاح ستہ اور صحاح تسعہ اور ان کے علاوہ تقریباً تمام کتب حدیث میں باب الشعر والبیان میں اور اس کے علاوہ ابواب میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوا۔ آج کے جمعۃ المبارک کے موضوع میں اور خطاب میں ہم صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کوٹ کریں گے۔ 4 احادیث ہیں آج کے خطاب میں، ان میں سے ایک حدیث متفق علیہ ہے، صحیح مسلم اور بخاری دونوں میں ہے، اور 2 احادیث صحیح مسلم کی ہیں اور ایک پھر صحیح بخاری میں سے۔ اصل موضوع پہ خطاب سے پہلے مناسب سمجھا گیا کہ میں آپ کو نعت کے حوالے سے 4 باتیں بتاؤں اور ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں۔ نمبر 1 یہ کہ نعت کا عربک لینگویج میں، عربی زبان میں کیا معنی اور مفاہیم ہے۔ نمبر 2 کہ نعت کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے، نعت کس کا نام ہے، نعت کس کا نام ہے۔ اور نمبر 3 نعت کا موضوع اور سبجیکٹ کیا ہے، نعت کا موضوع کیا ہے اور نعت کا موضوع کون ہے۔ اور نمبر 4 نعت کا مقصود اور الٹیمیٹ گول آف نعت کیا ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ عربک لینگویج میں، عربی زبان میں نعت کا کیا معنی ہے، عربی زبان میں نعت مختلف معنی میں استعمال ہوا۔ باب فتح سے نعت کا معنی ہے تعریف کرنا۔ بولیے کیا؟ تعریف کرنا۔
باب سمع نعتا، اس کا معنی ہے اچھی صفات دکھانا. بولیے کیا؟ اچھی صفات دکھانا. اور باب کرما سے نعتا، اس کا معنی آتا ہے کہ پیدائش سے اچھی صفات والا ہونا. پیدائش سے بولیے اچھی صفات والا ہونا. اور باب فعال سے نعت کا معنی آتا ہے انعت الرجل، کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت چہرے والا ہونا. بولیے کیا؟ خوبصورت چہرے والا ہونا، حسین ہونا، اور اچھے اخلاق والا ہونا. گڈ کنڈکٹ، عمدہ اخلاق والا ہونا. اور یہ تمام معانی اور مفاہیم حضور علیہ السلام کی ذات پر منطبق ہو سکتی ہیں اور ہیں کہ آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا. تعریف کیا ہوا. محمد وہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہر وقت، ہر مکان میں، بلکہ لازمہ اور لامکان میں تعریف ہو. اور اس لیے بھی کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں اچھی صفات، گڈ کوالٹیز سے نوازا، وہاں حضور علیہ السلام نے کبھی اپنے حسن سے پردہ اٹھا کر وہ حسن دکھایا اور وہ صفات لوگوں پہ اشکارا ہوئی. اور انسان اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچھی صفات والا ہوتا ہے اور گڈ کوالٹیز والا ہوتا ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد اکثر صفات انسان کی اور گڈ کوالٹیز وہ ہوتی ہیں جو انسان کے پیدا ہونے کے بعد ہوتی ہے. اور حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی صفات اور حضور علیہ السلام کا حسن اور حضور علیہ السلام کا جمال وہ پیدا ہوتے ہی ہے. وہ پیدا ہوتے ہی ہے. اور جہاں تک نعت کا یہ معنی ہے کہ اچھے چہرے والا ہونا، انعتا باب فعال سے، اور اچھے اخلاق والا ہونا، تو حضور علیہ السلام کے چہرے کا حسن اگر نادان یہ سمجھیں تو حضور علیہ السلام کا چہرہ خود نعت ہے. حضور علیہ السلام کا چہرہ بذات خود ایک نعت ہے. اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں جا بجا حضور علیہ السلام کے چہرے کی قسم اٹھائی. سورہ الفجر میں نے آپ کے سامنے مختلف خطابات میں الفجر کے مختلف معنی کیے. الفجر کا ایک معنی حضور علیہ السلام کا چہرہ انور بھی ہے. معنی ہوگا محبوب تیرے اس چہرے انور کی قسم جو صبح کی طرح ہے اور صبح کی طرح چمکتا ہے، دمکتا ہے، روشن ہوتا ہے. تو جو معنی ہے انعتا کا اچھا چہرہ والا ہونا، وہ معنی قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ پاک نے اس کو بیان کیا اور اس کی قسم اٹھائی، اور ان میں سے الفجر بھی ہے. معنی آ گئے سمجھ میں الفجر کے؟ محبوب تیرے اس چہرے کی قسم جب ہو صبح صادق کی طرح اور روشن صبح کی طرح روشن اور چمکتا ہے. جہاں تک یہ سوال ہے کہ نعت کیا ہے، تو نعت کو علماء نے اس طرح ڈیفائن کیا کہ حضور علیہ السلام کی عمدہ صفات
گڈ کوالٹیز اور حضور السلام کے عمدہ اخلاق، گڈ کنڈکٹ، اور حضور السلام کے حسن اور جمال اور حضور السلام کی بیوٹی اور حضور السلام کے کمال کا نام نعت مصطفیٰ ہے، نعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کے چہرے کی حسن کی بات کرے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی، حضور علیہ السلام کے کان مبارک کی، حضور علیہ السلام کی مبارک زلفوں کی، حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی، اور حضور علیہ السلام کے مبارک قدمین شریفین کی، تو یہ سب نعت مصطفیٰ ہے، یہ سب نعت مصطفیٰ ہے۔ محبوب کی ہر شان نعت ہے، محبوب کا ذکر نعت ہے، اور محبوب کی ہر ادا محبوب کی نعت ہے، اور محبوب کے حسن کا بیان، محبوب کے کمال کا بیان، محبوب کے جمال کا بیان اور محبوب کی اداؤں کا بیان نعت ہے۔ بس جب لنک حضور علیہ السلام سے ہو جائے گا تو وہ نعت ہو جائے گی۔ بولیے کیا؟ نعت ہو جائے گی۔ جب بھی حضور علیہ السلام سے کسی بھی خوبی کا اور کسی بھی اچھائی کا لنک ہوگا، تعلق ہو جائے گا، تو وہ بذات خود نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے گی۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ نعت کا موضوع اور سبجیکٹ کیا ہے، تو نعت کا موضوع خود مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولیے کیا؟ نعت کا سبجیکٹ اور نعت کا موضوع خود تاجدار کائنات کی ذات ہے۔ ہر شے کا ایک موضوع ہوتا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے، اور نعت کا براہ راست ڈائریکٹ جو سبجیکٹ اور موضوع ہے، عنوان ہے، اور جو عنوان سخن ہے اور عنوان نعت ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ نعت میں ابتدا سے لے کر انتہا تک بات ہوتی ہے مصطفیٰ کی، محبوب کی بات ہوتی ہے۔ نعت میں بولیے کس کی بات ہوتی ہے؟ محبوب کی بات ہوتی ہے۔ بس یوں سمجھیں کہ محبوب کی جو بھی بات ہو اس کا نام نعت ہے، اس کا نام نعت ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کو اگر آپ پڑھیں اور حضور السلام کے عشق میں فنا ہو کر اس کی سٹڈی کریں تو خود قرآن الحمد سے لے کر والناس تک نعت مصطفیٰ ہے، اور اس میں ہمارا خطاب بھی ہوا الحمد اور نعت مصطفیٰ۔ جن لوگوں نے سنا انہوں نے سنا۔ ہم نے بتایا تھا کہ الحمدللہ جہاں حمد خدا ہے وہاں نعت مصطفیٰ بھی ہے، جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہے، جہاں شان خدا ہے الحمد وہاں شان مصطفیٰ بھی ہے۔ اور انشاءاللہ موقع ہوگا، وقت ہوگا تو پھر ہم تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ نعت کا مقصد کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے، کیوں پڑھتے ہیں ہم نعت، کیوں لکھتے ہیں ہم نعت، آج سے نہیں ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے، ہر رسول نے حضور علیہ السلام کی نعت کو سنا اور حضور کی نعت کو پڑھا، حضور علیہ السلام کی نعت کو سنا اور پڑھا۔ صحابہ میں کئی نام ملتے ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی نعت لکھی اور حضور علیہ السلام کی نعت پڑھی بھی، کئی حوالے ملتے ہیں۔ اس میں جو زیادہ فیمس ہیں وہ سیدنا حسان بن ثابت ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پہ خاص نقطہ جو ایک پوائنٹ ہے وہ نوٹ کر لیں کہ ہم نے کیا کہا، نعت نام ہے حسن مصطفیٰ کا۔ بولیے کس کا؟ حسن مصطفیٰ کا۔ اور نام کیا ہے حضور علیہ السلام کے سب سے فیمس نعت خواں کا؟ حسان۔ اور حسان کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ حسن والا۔ انہوں نے حضور کی حسن کی بات کی تو خود حسان سب سے زیادہ حسن والے ہو گئے، مبالغہ ہے۔
حسان کے معنی سب سے زیادہ حسن والا۔ تو نعت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نعت پڑھنے اور سننے سے انسان کے ظاہر میں اور باطن میں، the inner part of man اور the outer part of man میں حسن پیدا ہوتا ہے، جمال پیدا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ اور میں نے لفظ حسان پہ غور کیا، ان کے نام پہ غور کیا کہ نام حسان کیوں ہوا، نام حسان کیوں ہوا۔ سو راز یہ منکشف ہوا کہ انہوں نے حسن مصطفیٰ کی بات کی۔ اللہ نے اتنا حسن دیا، اتنا حسن دیا کہ فقط حسن والے نہیں، حسان زیادہ حسن والے ہو گئے، زیادہ حسن والے۔ لوگوں اگر چاہتے ہو کہ حسن ظاہر کو بھی ملے باطن کو بھی ملے تو حسن مصطفیٰ کی بات کرو، حسن مصطفیٰ کی بات کرو۔ ہم ہو گئے حسین حسن مصطفیٰ کی بات کرتے کرتے۔ باطن کو بھی حسن ملے گا اور ظاہر کو بھی حسن ملے گا۔ اور خود حضور علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خود حضور کا نام نعت، خود حضور علیہ السلام کا نام نعت۔ جو نادان نعت کو نہ مانے، حضور کا نام محمد تو لیتے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یوں ان کی زبان پر مصطفیٰ کی نعت آ جاتی ہے کہ مصطفیٰ کا نام خود نعت ہے، حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود نعت ہے۔ کیونکہ نعت کے معنی ہم نے کیا کیے، تعریف حضور کی، اور محمد کے اندر خود حضور علیہ السلام کی تعریف اور حضور کے حسن و جمال کا نام اور حضور کے کمال اور حضور علیہ السلام کے محاسن موجود ہیں خود لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نعت کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اس کے رسول کو راضی کرنا، حضور علیہ السلام سے عشق کو اور حضور علیہ السلام کی محبت کو بڑھانا، اس کو زیادہ کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے نعت کا۔ اور میں نے قلندر وقت، درویش وقت، صوفی وقت، عارف کامل سیدنا ابو علی شاہ قلندر نور اللہ مرقدہ کے ایک شعر پڑھا۔ انہوں نے فرمایا کہ چیز مطلب، چیز فارسی میں چیز مطلب ز عشق عاشقاراں سوئے یار رفتن و رخ یار دیدن۔ مطلب یہ ہے کہ عاشق کا کیا مطلب ہے عشق سے، عشق کا فائدہ کیا ہے، عشق کا مقصد کیا ہے۔ بتایا عشق کے دو مقصد ہیں، محبوب کی طرف جانا اور محبوب کے رخ سے پردہ اٹھا کر محبوب کو دیکھنا۔ اب اگر آپ ان کے شعر سے لفظ عشق ہٹا دیں اور لفظ نعت لگا دیں تو نعت کی بھی یہی مقصد ہے، محبوب کی طرف جانا اور محبوب کے رخ سے پردہ اٹھا کر محبوب کو دیکھنا اور تکنا، یہ نعت، یہ مقصد نعت ہے، یہ مقصد نعت ہے۔ نعت پڑھنے اور پڑھانے کا، سننے اور سنانے کا مقصد فقط محبوب کو پانا ہے، محبوب کو پانا ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحسان اہج المشرکین فإن جبریل معک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسان سے کہ جو مشرک ہیں، میرے مخالف ہیں، میرے اور میرے مشن کے دشمن ہیں، ان کی برائی کیجیے، ان کی برائی کیجیے، ان کی گھٹیا باتیں لوگوں کو بتائیے، ان کی گھٹیا خصلتیں لوگوں کو بتائیے۔ اور فرمایا جبریل تمہارے ساتھ ہیں، حضرت حسان سے فرمایا جبریل تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اسی حدیث میں آگے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لحسان اجب عنی، حسان میری طرف سے جواب دو۔ اب حسان کیا جواب دیتے؟ حسان جواب دیتے اور جواب میں حضور کے حسن کی باتیں کرتے اور حضور کی شان بتاتے
اور حضور کی عظمت بتاتے، حضور کا مقام بتاتے، اور حضور کے حسن کی باتیں اور حضور کے مقام اور شان اور رفعت کی باتیں، یہ سب نعت ہے، یہ سب نعت ہے۔ اور دعا کی اللہم ایدہ بروح القدس، مولا تو حسان جو شاعر مصطفیٰ ہے اس کی مدد فرما روح القدس سیدنا جبریل علیہ السلام سے۔ سیدنا روح کے معنی ویسے سول اور اسپرٹ کے ہوتے ہیں، اور قدس کے معنی ہولی پاک کے ہوتے ہیں، اور یہاں مراد سیدنا جبریل علیہ السلام ہے۔ ایک روح مانوی ہوتی ہے، مورل اسپرٹ، اور ایک روح قدس ہوتا ہے، ہولی اسپرٹ۔ نعت پڑھنے والوں کی اور نعت سنانے والوں، سننے والوں، لکھنے والوں کی روح مانوی سے بھی مدد ہوتی ہے اور روح القدس سے بھی مدد ہوتی ہے۔ اور مسلم میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اہجو قریشن فإنه اشد علیہم من رشق النبل، فرمایا کہ قریش کے وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کے دشمن، حضور کے مخالف ہیں، لوگوں ان کی برائیاں بیان کرو، اس لیے کہ ان کی برائیاں بیان کرنا یہ ان پر تیر مارنے سے بھی زیادہ سخت اور زیادہ دشوار ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی نعت کا ایک رخ اور پہلو یہ بھی ہے کہ انسان ان کی برائیاں بیان کریں جو حضور علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ یہ نعت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، یہ سلبی پہلو ہے نعت کا۔ بولیے کیا؟ سلبی پہلو ہے نعت کا۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، اس کو ام المومنین صدیقہ کائنات سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا، عن عائشہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لحسان ان روح القدس یؤیدک لا زال یؤیدک ما نافحت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت حسان سے کہ حسان، جبریل کا دست شفقت تمہارے سر پر ہے، اور جبریل کی مدد اور ہیلپ تمہارے ساتھ ہے اس وقت تک جب تک تم حضور علیہ السلام کی طرف سے لڑتے رہو گے، حضور علیہ السلام کی طرف سے لڑتے رہو گے اور حضور علیہ السلام کی نعت سناتے رہو گے۔ اور آگے اسی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حجاہم حسان فشفا واستشفا، فرمایا کہ حسان نے ان کی برائیاں بیان کی اور کیا ہوا، حسان کو خود بھی شفا ہوئی اور مسلمانوں کو بھی شفا ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی باتیں بیان کرنے سے، حضور علیہ السلام کے دشمن کی برائیاں بیان کرنے سے اور حضور کے شان بیان کرنے سے اور نعت پڑھنے اور پڑھانے سے، سننے اور سنانے سے کیا ہوتا ہے، نعت پڑھنے والے کو بھی شفا ملتی ہے اور سننے والے کو بھی شفا ملتی ہے۔ جو مریض ہو، چاہے وہ کسی بھی بیماری کا، کسی بھی مرض کا مریض ہو، وہ نعت پڑھا اور سنا کرے، نعت پڑھا اور سنا کرے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر میں شفا ہے، بولیے کیا؟ حضور کے ذکر میں شفا، حضور کے ذکر میں شفا۔ شہنشاہ سخن سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے۔ تو جس بیمار کو سارے زمانے سے شفا نہ ہو، جس کا علاج نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہو نہ طبیب کے پاس ہو، وہ مصطفیٰ کی نعت گنگنایا کرے، وہ مصطفیٰ کی نعت پڑھا کرے اور وہ مصطفیٰ کی نعت سنا کرے، مصطفیٰ کی نعت سنا کرے۔ اور صحیح بخاری میں آخری حدیث پہ اپنی گفتگو ختم کروں گا کیونکہ وقت ہو گیا۔ بخاری میں حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات، عفیفہ کائنات
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو منبرا لحسان فی المسجد، کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں حضرت حسان کے لیے منبر بچھاتے تھے۔ کیا ہوتا؟ کان یقوم علیہ قائما، حسان اس منبر پر جو مصطفیٰ نے بچھایا ہوتا اور جو مصطفیٰ نے رکھا ہوتا کھڑے ہو جاتے، سیدھے کھڑے ہوتے، اور کیا ہوتا؟ ینافح عن رسول اللہ او یفاخر، وہ حضور علیہ السلام کی طرف سے فخر کیا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کی طرف سے لڑا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام، مطلب اس کا یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتے تھے، اور ہم نے بتایا کہ حضور کی شان کا نام نعت ہے، حضور کی شان کا نام نعت ہے۔ اگر نعت پڑھنا حسان کی سنت ہے تو نعت سننا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ پڑھنے والے حسان ہوتے، سننے والے مصطفیٰ اور صحابہ ہوتے۔ اور کہاں مجلس ہوتی؟ مسجد میں۔ بولیے نعت کی محفل کہاں ہوتی؟ مسجد میں ہوتی، ایک دو مرتبہ نہیں ہوتی۔ عربک گرامر کے حوالے سے کانا جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ آپ کے لیے عام فہم یہ ہے کہ جو کام ہمیشہ ہو، جو کام ہمیشہ ہوا ہو، اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں۔ یہاں کانا یدعو، حضور علیہ السلام منبر بچھاتے تھے، منبر بولیے بچھاتے تھے، مطلب یہ ہے کہ ایک دو مرتبہ نہیں، بارہا ایسا ہوا۔ مجلس نبوی میں نعت مصطفیٰ اور محفل نعت مصطفیٰ ایک مرتبہ نہیں، خدا جانے کتنی بار ہوئی، کتنی بار ہوئی۔ اور آگے اس حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان اللہ یؤیدک بروح القدس ما نافح، ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما نافح عن رسول اللہ او فاخر۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک مدد فرمائے گا حضرت حسان کی جب تک حسان کی زبان پر شان مصطفیٰ ہوگی، اور حضور کے فخر کے ترانے ہوں گے، حضور کے دفاع کے ترانے ہوں گے، حضور علیہ السلام کے بچاؤ کی نعتیں ہوں گی، اور حضور کے تحفظ اور حضور کے مشن کے تحفظ کے گن ہوں گے اس وقت تک۔ اور چونکہ ہمیشہ ہوگا ایسا، اس لیے حسان کی مدد اللہ پاک ہمیشہ فرمائے گا، ہر مخالف سے، ہر دشمن سے بچائے گا۔ پھر شان یہ ہوتی ہے کہ خوف نہ رکھ رضا، میرے ساتھ مل کے پڑھیں، خوف نہ رکھ رضا، ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ گویا حسان کے لیے اعلان ہو گیا کہ حسان جہاں چاہو چلے جاؤ، دن کو چاہو، رات کو چاہو، جلوتوں میں چاہو، خلوتوں میں چاہو، اپنوں میں چاہو، غیروں میں چاہو، جہاں چاہو چلے جاؤ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ خود جبریل ملائکہ سے افضل ہو کر ریسپیکٹ کرتے ہیں حسان کی کہ وہ نعت مصطفیٰ پڑھنے والے اور حضور علیہ السلام کے ثنا خواں، حضور کے مداح خواں اور حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے والے۔ جبریل امین بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور سایہ شفقت ہوتا ہے۔ اور علماء شارحین نے لکھا کہ جب حسان نعت لکھتے تھے مصطفیٰ کی تو جبریل ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے، جبریل کی مدد اس میں بھی ہوتی، اس کی جبریل کی مدد نعت مصطفیٰ لکھوانے میں بھی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے عشق اور مستی میں ڈوب کر نعت پڑھنے اور پڑھانے، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا صلى الله عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة